بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کو دن گزار کر جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہوگی۔ شب برات میں بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں اور بہت سارے کام نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آڈیو کو اگر آپ سن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شب برات کے روزے کے تعلق سے تو دیکھیے، شب برات کی جو روزہ ہوتا ہے وہ نفل روزہ ہوتا ہے، کوئی فرض یا واجب روزہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو ایک رکھ سکتے ہیں، دو رکھ سکتے ہیں، تین بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ روزہ کا اصل دن جو ہوگا وہ سنیچر کا دن ہوگا۔ سنیچر کو دن روزہ رہے گا۔ یہ اصل 15ویں شعبان کا دن ہے، یہ اصل ہے۔ اب کوئی اس کے ساتھ چاہے تو ایک اور ملا لے، دو ملا لے، تین ملا لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک حدیث آیا ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر چاند کے مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کو ایام بیز کے روزے بھی کہے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس چاند کی بھی 13، 14، 15 یعنی کہ کل جو جمعرات کا دن آئے گا، کل ایک روزہ، جمعہ کو دو روزہ اور سنیچر کے دن تیسرا روزہ، کوئی اگر یہ روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب پا جائے گا۔ لیکن اگر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے تو فقط ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے سنیچر کے دن کا، یہ نفل روزہ ہے۔ اور جن لوگوں کے ذمہ فرض روزے باقی ہیں رمضان کے تو ان کو چاہیے کہ وہ قضا روزہ رکھیں، سب سے بہتر ہوگا تاکہ ان کے ذمہ سے قضا روزے کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ روزے کی بات ہو گئی۔ دوسری چیز یہ بتانا ہے کہ شب برات کی رات کو کیا عبادت کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس میں بہت مبارک رات ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ کی طرف سے بندوں کو روزی عطا کی جاتی ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے، رزق کے حلال کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت ہو، قضائے عمری پڑھنے کا اہتمام ہو۔ نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اوپر فرض نماز باقی ہے ان کو چاہیے قضائے عمری پڑھے۔ قضائے عمری پڑھنا سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو قرآن شریف کے 25ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کو سورہ دخان کہا جاتا ہے، سورہ دخان کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک کام اور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یعنی 15ویں شعبان کا یعنی کہ جمعہ کا دن گزار کر جو رات آئے گی اس رات کو مغرب کی نماز کے بعد ہو سکے تو 7 بیری کے پتے کو پانی میں ڈال دیا جائے، اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس پانی سے نہا لیا جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، جو ایک روایت میں آتا ہے کہ سال بھر تک وہ بندہ بلا مصیبت اور جادو ٹونے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک فائدہ یہ ہے، اور باقی رات بھر آپ کو تو عبادت کرنی ہے۔ ایک چیز یہ ہو گیا۔ اچھا، تیسری چیز جو مجھے بتانا ہے وہ قبر زیارت کے تعلق سے۔ شب برات میں لوگ عام طور سے قبروں کی زیارت، مزارات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اس میں لوگ غلطی یہاں کر بیٹھتے ہیں کہ قبرستان میں جانے کے بعد قبر کے اوپر اگربتی لگا دیتے ہیں، موم بتی لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مسئلہ سنتے چلے، دیکھیے یہ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ تو بالکل قبر کے اوپر تو آگ جلانا، موم بتی اگربتی جلانا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر خوشبو کرنا مقصد ہے کہ وہاں خوشبو پیدا ہو اور خوشبو سے مردے کو ان کا دل بہلے، تو آپ قبر سے تھوڑی دوری پر اگربتی جلا سکتے ہیں، تھوڑی دوری پر، قبرستان سے ہٹ کر۔ اور رہی بات موم بتی جلانے کی، تو موم بتی آج کے دور میں جہاں میں سمجھتا ہوں جن قبرستان میں لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر موم بتی جلانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جہاں پر لائٹنگ نہیں ہوتی ہے تو وہاں اجالے کی نیت سے راستے میں موم بتی آپ جلا سکتے ہیں، بلا وجہ نہ جلائیں۔ قبرستان کا مسئلہ ہوا۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ مزارات پہ جاتے ہیں، اتنا زیادہ اگربتی اور موم بتی جلا دیتے ہیں کہ اندر فاتحہ پڑھنے والوں کو ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی جو اس مبارک رات میں آ کے کسی بزرگ کے آستانے پر فاتحہ پڑھے گا یا چاہتا ہے کہ اندر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اتنا اگربتی جلا دیتے ہیں، اتنا دھواں ہو جاتا ہے کہ آدمی کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تھوڑا ذہن دماغ لگائیے، کچھ کام کیجئے، دماغ سے کیجئے نا۔ آپ ایک اگربتی جلانا جو کیا ہے، فرض واجب کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک خوشبو پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، وہ تو عطر سے بھی خوشبو پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہلکا کام کرنے کے چکر میں جو اصل کام ہے قرآن پاک کی تلاوت، آپ اس کے راہ میں دشواری پیدا کر رہے ہیں، تو ایسا کام بالکل نہ کریں۔ اور خاص کر کے مزارات پہ تو اتنے لائٹنگ آلریڈی ہوتی ہے، تو وہاں پر موم بتی جلانا بھی بلا مطلب ہے۔
تو موم بتی جلا کر بلا وجہ پیسہ ضائع نہ کریں، ہو سکے تو اسی پیسے کو مزار کے ڈبے میں ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ الگ ملے گا۔ موم بتی بلا وجہ نہ جلائیں جہاں لائٹنگ آلریڈی ہو، اور اگربتی اگر آپ کو جلانا ہی ہے تو مزار شریف سے دور کہیں باہر جلائیے تاکہ اندر فاتحہ پڑھنے والوں کو دشواری نہ ہو۔ اور اگربتی میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس ایک ہی رات میں لوگ میں سمجھتا ہوں ہزاروں روپے کا اگربتی جلا دیتے ہیں، وہی پیسہ آپ لا کے ڈبے میں ڈال دیجئے، اسی مزار کے تحت جو مدرسہ چلتا ہے اس کے کسی طالب علم کے ہاتھ میں دے دیجئے، یہ زیادہ ثواب کا کام ہوگا۔ ایک ہی ساتھ لوگ درجنوں بھر کوئنٹل بھر اگربتی جلا دیں گے اور سب جل کے راکھ ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں نا۔ تو یہ چیز تھوڑا کچھ سوچئے، دماغ سے کام کیجئے نا۔ تو یہ شرع کے مطابق کچھ باتیں تھی۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ گھروں میں بھی لوگ اس رات کو موم بتی جلاتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، خوشبو کی نیت سے گھروں میں اگربتی جلانا بالکل جائز ہے، لمٹ میں جلائیں، 2 4 6 جلا دیں بہت ہے۔ اور رہی بات موم بتی جلانے کی، تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جب گھروں میں آلریڈی لائٹنگ موجود ہے تو وہاں پر موم بتی جلانا بلا مطلب ہے، تو موم بتی نہ جلائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی پیسہ اگر ہو کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دیجیے۔ اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہو نہ ہو کچھ چیزیں ہم نے غیروں سے بھی لیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی کی کتاب اسلامی زندگی کے اندر ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک رسالے کے اندر بھی لکھا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بہت سارے رسم و رواج غیر اسلامی ہیں جو غیر قوم سے ہم نے لے رکھا ہے، تو یہ اس طریقے سے موم بتی جلانا بھی غیروں کے ایک تہوار کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس لیے ایسے کاموں کو نہ کریں، بلکہ وہ کام کریں جس کا ہمیں شرع میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ 2 4 قیمتی باتیں شب برات کے تعلق سے تھی، میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو سن لیں گے ایک بار تو آپ کی آنکھوں سے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں غلط رسم و رواج سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔